अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी ही इज़ अ साइंटिस्ट, केमिस्ट, रिसर्चर और इनको इनकी रिसर्च पे तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। और अभी रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी के, मैं समझती हूँ अभी बड़ी ऑनर की बात है कि इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी की जानिब से उनको फ़ेलो भी मुंतखब किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि माशाल्लाह से एमफिल PhD की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टीम को सुपरवाइज भी करते हैं। मोर देन 50 कंट्रीज़ में जाके वो लेक्चर्स दे चुके हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली प्रोफेसर डॉक्टर सैयद गुलाम मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हम उन्हें वेलकम करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद गुलाम मुशर्रफ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कराची यूनिवर्सिटी को। डेफिनेटली जो आपने फेलो आपको मुंतखब किया गया है रॉयल सोसाइटी की जानिब से, तो क्या कहेंगे किस तरह से मुंतखब किया जाता है? और मैं समझती हूँ बड़े ऑनर की बात है, कराची यूनिवर्सिटी हम सब की यूनिवर्सिटी है। जी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बाइस फ़ख्र है मेरे लिए भी और मेरे इदारे के लिए और मेरी यूनिवर्सिटी के लिए कि मुझे सिलेक्ट किया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी के एज ए फ़ेलो। ये जो सोसाइटी है ये प्रीमियर सोसाइटी है, UK बेस्ड है। दुनिया भर की सोसाइटी जो हैं उनमें टॉप नंबर पर है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपको उस वक्त फ़ेलो मुंतखब करती है कि जब आप बायोलॉजिकल साइंसेस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो और फिर उनका एक पैनल है जो पूरी आपकी खिदमात को, रिसर्च खिदमात को जांचता है, परखता है। और मिनिमम 3 जो मेंबर्स हैं वो जब आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं तब आप सिलेक्ट होते हैं इसके फ़ेलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि मैं डेफिनेटली हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे थैलीसीमिया पे जो आपकी रिसर्च थी, मैं चाहूँगी कि वो जो आपने रिसर्च की स्पेशली आने वाले दिनों में मैं समझती हूँ हमारे जो बच्चे हैं जो थैलीसीमिया के हवाले से उनके लिए भी आसानी हो सकती है, तो वो रिसर्च क्या है? जी जिस तरह मैंने बताया कि मेरी जो वर्क है वो बायोलॉजिकल मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें थैलेसीमिया जो डिज़ीज़ को मैंने पिछले 10-12 साल पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया। थैलेसीमिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपकी बॉडी में खून नहीं बनता, ख़ासतौर पे बीटा थैलेसीमिया में, और बच्चे को वक्तन फ़वक्तन खून की जो है वो फरहमी करनी पड़ती है। लॉन्गर रन में उसमें मुख्तलिफ जरासीम भी ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस अलग होती हैं। एक तरीक़ाकार है ट्रीटमेंट का, उसको कहते हैं फ़ीटल हीमोग्लोबिन इंडक्शन थेरेपी। अच्छा, अब ये होती क्या है, ये कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, ड्रग होती हैं जिसको आप खाते हैं तो आपकी बॉडी जो खून फ़ीटस जो बचपन में बना था, जो जब आप पैदा होते हैं उसके 6 महीने तक जो खून होता है वो फ़ीटल हीमोग्लोबिन होता है, तो वो बनाना शुरू कर देती है। अच्छा, चूंकि उसके जीन में फॉल्ट नहीं होता, फ़ीटल हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन अलग है, तो उसका जीन सही होता है, अडल्ट जीन में फॉल्ट होता है। तो जब फ़ीटल हीमोग्लोबिन बनता है तो बॉडी में जो ब्लड, जो खून की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है और बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह परफॉर्म करने लगता है। ये कहलाती है फ़ीटल हीमोग्लोबिन इंडक्शन थेरेपी। अब सवाल ये है कि जो मॉलिक्यूल कौन से ड्रग हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। बदकिस्मती से जो ड्रग अवेलेबल हैं वो अभी तक बीटा थैलेसीमिया के लिए नहीं है, वो इजाद हुए थे एज ए एंटी कैंसर ड्रग। तो वो साइटोटॉक्सिक हैं, जब आप उसको लेते हैं तो वो आपके हेल्दी सेल्स को भी मारना शुरू कर देती है, उसका जो है साइड इफ़ेक्ट है। तो उस मॉलिक्यूल की वजह से, चूंकि कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, उस मॉलिक्यूल की वजह से बच्चे जो हैं वो किसी में फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता, किसी को नुकसानात हैं। तो हमारी रिसर्च में हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई किए जो कि साइटोटॉक्सिक नहीं थे, एंटी कैंसर नहीं थे और वो FDA अप्रूव्ड ड्रग थी किसी और काम के लिए, लेकिन उन्होंने ये खूबी शो की कि वो बॉडी में जाके फ़ीटल हीमोग्लोबिन बना सकती हैं। और हमने फिर इनका कंप्लीट मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए इनका पाथवे अंडरस्टैंड किया और ये सारा काम को हमने पब्लिश किया। तो ये प्री क्लिनिकल डाटा हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो सेकंड फेज़ है इसमें हम डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ कनेक्शन में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स कराई जाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि हम बात ये कर रहे थे, मैं आपसे बल्कि समझना चाह रही थी, मैंने कहा भी मुझे आप ब्रीफ करें क्योंकि आप कुछ सेंसिटिविटी की चीज़ें बताए थे जो हम आम जिंदगी में बड़ी लाइटली ले रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो मास्क की बात कर रहे थे कि आपकी नज़र उस चीज़ों पे होती है जो आम तौर पे मेरे ख्याल से इंसानी आँख से जो है ओझल होती है।
تو اگر وہ بتا دیں کہ جس پہ آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور آپ آنے والے دنوں میں جو ڈیفینیٹلی کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ سائنٹسٹ بھی ہیں، آپ کی ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو جو ہے اکنالج بھی کرتی ہے اور اس کو سراہا بھی جاتا ہے. جی دیکھیے میری ریسرچ کا جو محور ہے وہ ایک انسٹرومنٹ کے گرد گھومتا ہے، وہ ہے ماس اسپیکٹرومیٹر. ماس اسپیکٹرومیٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مالیکیول کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کی بہت کم کنسنٹریشن کو جو ایک عام دوسرا انسٹرومنٹ نہیں کر سکتا وہ اس کو کرتا ہے. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت جیسے ہم اپنی ریسرچ میں حلال ریسرچ میں کام کر رہا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی Why ایسا حلال؟ حلال دیکھیں اب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہم سب کے لیے. اب دنیا نیچرائز ہو گئی ہے، آپ کو امریکہ کی تمام یہاں پروڈکٹس ملتی ہیں جس میں کاسمیٹک سے لے کر ایک چاکلیٹ تک ہے، اور بڑے بڑے برانڈ ہیں جو خواتین کو یا ہم لوگوں کو نہیں پتہ تو اس میں وہ حرام انگریڈینٹ ہے اور جو وہ یوز کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیکشن کے لیے وہ انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے. تو ہم نے حلال میں مجھے یہ احساس ہوا پچھلے کافی ٹائم سے کہ مسلم سائنٹسٹ کو آگے آنا چاہیے، اور یہ جو انسٹرومنٹ ہے اس کی بڑے خاص رول ہے. تو یہ بہت کم کنسنٹریشن کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. تو ایک تو ہم حلال میں بہت زیادہ کام کر رہے تھے فوڈ کے اندر، اور ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے ہم نے جو مختلف ڈیزیز ہیں، میں نے ابھی بیٹا تھیلیسیمیا کی ایگزامپل دی، ہم نے مختلف ڈیزیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کوئی ڈرگ اگر کوئی پیشنٹ کو دی جا رہی ہے پاکستانی پاپولیشن میں تو وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے، کون سا مالیکیول باڈی میں چینج ہو رہا ہے، کون سا مالیکیول جسم میں بڑھ رہا ہے. تو یہ کہلاتا ہے میٹابولومکس اسٹڈی. تو میٹابولومکس اسٹڈی پاکستان میں الحمدللہ میں پائنیئر ہوں اس کام کو اسٹیبلشمنٹ میں. تو ہم مختلف بیماری کی جو پروگریشن ہے اس کو بھی اسٹڈی کر رہے ڈونٹ یو ہیں. تھنک اگر آپ آئے نہیں رہے تو ہم تھوڑے سے پہ لیٹ ہیں اس معاملے میں؟ یقیناً لیٹ ہیں، آپ کی بات ایک دم صحیح ہے. پاکستان میں ابھی بہت ساری فیلڈ ہیں جن کو اب تک اسٹیبلش ہو جانا چاہیے تھا اور ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. اور یہ یہ لمحہ فکریہ ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس قدر تیزی سے گرو ہو رہی ہے. پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علاوہ بہت سی سائنسز میں ایسی سب فیلڈز ہیں جو ابھی تک پاکستان میں شاید اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی اچھا، ہیں. کیونکہ آپ نے بات کی کہ آپ نے اس کا آغاز کیا. عام طور پہ جب جو انسان پہلا قدم رکھتا ہے اس کے لیے مشکلات، چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. ہم ڈیفینیٹلی آپ ریسرچ کرتے ہیں، ریسورسز میں بھی، فنڈز میں بھی، بہت ساری چیزوں میں انسان کو مشکلات ہوتی. کیا آپ نے ایسی کوئی مشکلات کا سامنا کیا؟ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ آپ بینگ اے ریسرچر ایٹ دی پاکستان، آپ یہ سب سے بڑا چیلنج آپ کے پاس آتا ہے فنڈنگ کا کہ آپ ہاؤ ٹو سیکیور دا فنڈس ٹو رن دا شو. الحمدللہ میں نے انٹرنیشنل I was reading your profile, ماشاءاللہ آپ کو گرانٹس اور چیزیں کافی اس معاملے میں جی یہ جی لکی نہیں. اصل میں لک تو خیر اس وقت آتی ہے کہ مطلب it comes later. The first thing which comes in is actually your effort. تو سب سے پہلے تو آپ زیادہ سے زیادہ گرانٹس لکھیں، فنڈنگ ایجنسی کو ایکسیس کریں. آپ کی 10 میں سے 7 ریجیکٹ ہوں گی تو 3 یقیناً ایکسیپٹ ہوں گی. ایسا ہی ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تھا فنڈ ریزنگ کا، جو کہ الحمدللہ بہت سکسیسفل ہوا. دوسرا میں اس لحاظ سے لکی ہوں یا فارچونیٹ ہوں کہ جس ادارے میں میں اپوائنٹ ہوا وہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہیں. جو ہمارا سینٹر ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل بایولوجیکل سائنسز، اس میں 13 سپر کنڈکٹنگ NMR، ڈزنس آف ماس پیک، سو مینی ہائی ٹیک انسٹرومنٹ. تو اس چیز نے بھی میری ریسرچ کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو یہ دو چیزیں رہیں، اور پھر محنت، تو پھر اس کے ساتھ پھر چیزیں کافی بہتر میں ہوئی. جیسے ہی ماشاءاللہ یو آر ینگسٹ سائنٹسٹ، مطلب مجھے اس لیے بھی لگا کہ ابھی بھی یو آر کوائٹ ینگ. اور میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو سول ایوارڈ کب ملا، آپ نے کہا 3 سال پہلے. میں نے کہا آپ تو اور چھوٹے ہوں گے. تو یہ مجھے بتا دیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں. یہ بھی دیکھیے میں یہ دس از دی ویری کامن کوشچن جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اور میری اپنی کمیونٹی کے لوگ پوچھتے ہیں. میں قطعی ایج میں ینگ نہیں ہوں، میں دکھنے میں ینگ ہوں ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز پہ میں فوکس کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سائنٹسٹ کے لیے، ایک اچھے سائنٹسٹ کے لیے ایک اچھا دماغ، مینٹل ہیلتھ اور ایک اچھی باڈی بہت ضروری ہے. نہیں، آئی واز ایکسپیکٹنگ یو، آپ نے سن گلاسز پہنے ہوں گے، بال آپ کے وائٹ شائٹ ہوں گے، کچھ کم ہوں گے، نہیں یہ شاید ایک غلط کانسیپٹ ہے اور میرے خیال سے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. ہماری جو کمیونٹی ہے میں ان کو بھی اس بات میں ان کی بھی رہنمائی کرتا ہوں، کیونکہ آپ رول ماڈل ہونا چاہیے اپنی یوتھ کے لیے ان آل ویز اینڈ مینس. ڈزنٹ مین کہ آپ پروفیسر ہیں تو یو لک سو جو پرانا کانسیپٹ ہے، ورنہ وہ بچہ آپ طرف اٹریکٹ ہی نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ہیو اے ایکول پرسنالٹی لائک اے بزنس مین. وائی ناٹ؟
آپ کا ذہن دیکھیں، میں نے اب جب آپ اپنے آپ پہ توجہ دیتے ہیں، اپنی صحت پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے ذہن کو فٹ رکھتے ہیں، تبھی انوویٹیو آئیڈیاز آئیں گے. بالکل ورنہ ایسے آپ ایک ڈیٹوریشن پہ جاتے جائیں گے. ایج فیکٹر ایک نیچرل فینومینا ہے، لیکن سائنٹسٹ کے متعلق دنیا بھر میں کانسیپٹ ہے، سائنٹسٹ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کا ذہن اتنا ینگ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی انرجی کو اپنی ایج کے ساتھ مینٹین نہیں کیا تو آپ وقت سے بہت پہلے آپ کی سوچ، انوویشن، یہ چیزیں ریٹائرڈ ہو جائیں تو گی. آپ یو ایس آسٹریلیا بھی تو گئے اپنی اسٹڈیز کو جی، میں میری جو پوسٹ ڈاکٹرل اسٹڈیز ہیں وہ آسٹریا اور یو ایس سے ہیں. اینڈ سنس دین آئی ایم یوزڈ ٹو وزٹ سو مینی کنٹریز ٹو ڈیلیور مائی لیکچرس. اور ساتھ کون میں کون سی کنٹریز؟ میں 50 سے زیادہ کنٹری میں اپنے لیکچرز دے چکا ہوں. اور پھر میں ابھی ریسنٹلی دوبارہ چائنا میں ایک ایز اے وزٹنگ پروفیسر بھی اپوائنٹ ہوا فار 4 ایئرس. سو اور ویری فریکوینٹلی وی یوز ٹو گو ابراڈ ٹو شیئر آر ریسرچ فائنڈنگس. اور یہ بہت ضروری ہے ایک سائنٹسٹ کے لیے کہ آپ اپنی نالج انٹرنیشنلی اپڈیٹ رکھیں. اچھا، کیونکہ اس کے ساتھ آپ مختلف فورم کے ممبرز بھی ہیں اور آپ کو بڑی اچھی جگہوں پہ ڈیزگنیشنز بھی دی گئی ہیں، تو ہاؤ یو مینیج ایوری تھنگ بائی دا وے؟ دیکھیے، یہ جو ملٹی ٹاسک مینجمنٹ ہے نا، یہ بھی ایک چیلنج ہے. سائنٹسٹ جنرلی دے یوز ٹو سٹ ان دیئر ہوم اینڈ وہ اپنے کام میں بزی رہنا پسند کرتے ہیں. وہ ایڈمنسٹریشن یا اتنا ٹریول پسند نہیں کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. ایک سائنٹسٹ کو سوشلائز ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ اپنی سائنٹیفک کمیونٹی میں، نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی. تو سم ہاؤ اس کا کریڈٹ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جاتا ہے، بیکاز دے ڈو سپورٹ می اے لاٹ. ان کی ٹریننگ الحمدللہ بڑی اچھی ہوئی ہے. تو وہ جو چیزیں میں بتاتا ہوں وہ شروع میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، لیکن اب ایک سسٹم ہے، ایک سینئر جونیئر کو سکھاتا ہے. تو میں بس فائنل فنیشنگ دیکھتا ہوں. تو مجھے اس لحاظ سے تھوڑا سا برڈن کم ہے. بٹ یس، میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ میں بہت انوالو ہوں. اینڈ آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے ملٹی ٹاسک مینجمنٹ آتی ہے، سو آئی کین. اچھا، کیونکہ آپ ٹیم بھی سپروائز کرتے، ٹیم ان دیٹ سینس کہ کافی اسٹوڈنٹس ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے بھی، ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ کتنے اسٹوڈنٹس، کتنے نمبرز ہوتے دیکھیں، ہیں؟ اگر آپ ایم فل پی ایچ ڈی ملا کے بات کریں گے تو سو فار اوور 100 اسٹوڈنٹس have completed their MPhil and PhD degree under my supervision, جس میں سے 50 پی ایچ ڈی اسکالرس شامل ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ایچ ای سی انڈیجنس اسکالرس کی ہے جنہوں نے میرے انڈر میں پی ایچ ڈی کیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ آپ بعض اوقات بہت اچھے پیپرز بناتے ہیں لیکن آپ مین پاور ڈیولپ نہیں کرتے. تو میری اپنی فیلڈ کے اندر یہ جو سارے بچے ہیں، دے ایکچولی ناؤ ورکنگ ایٹ دا ڈفرینٹ یونیورسٹیز آف پاکستان. تو اس فیلڈ کو پورے پاکستان میں اب اسٹرینتھن ہو رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ایک سائنٹسٹ کا ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی فیلڈ کے کتنے اسکالرس پروڈیوس کیے ہیں. تو الحمدللہ اس میں بھی خود کفیل ہیں. اور پھر اسی شاید بیسس پہ مجھے ڈاکٹر آف سائنس کی بھی ڈگری جو مجھے لگتا ہے کہ جو کنسیڈر کیا گیا ہے، تو دیٹ از ون آف دی ریزنس. ہائی جگہوں پہ آپ جا کے پاکستان کی نمائندگی کریں اور بتائیں کہ ہمارے ملک میں بہترین سائنٹسٹ ہیں، تو وہ کس طرح کا فیڈ بیک ملتا ہے اوور آل؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی ماشاءاللہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے اور وہ کر بھی چکے ہیں. سنس لاسٹ several years پاکستان کی جو ایکسیلنس ان ٹرمز آف سائنس از گیٹنگ ہائر ڈے بائی ڈے. بائی دا وے، پاکستان اس وقت مسلم ورلڈ میں لیڈنگ پوزیشن پر ہے، انکلوڈنگ ایجپٹ. تو پاکستان اگر آپ انڈیا سے بھی کمپیئر کریں تو پر کیپیٹا ہماری جو ریسرچ پبلیکیشنس ہے وہ بہتری ہے ان سے. تو پاکستان پچھلے، کیونکہ اس میں کچھ پالیسیز ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی شامل ہے جس کی وجہ سے یہ امپیکٹ آیا ہے. تو پاکستان اپنا ایک سگنیچر اب اس ٹائم پہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی میں پریزنٹ کر رہا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف. ہمارے مجھ جیسے اور بہت سارے ایمبیسیڈرز ہیں پاکستان کے جس وقت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اب پاکستانی جو سائنس ہے اس کو سراہا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستانی اسکالرس باہر جائیں اور اپنا کام پریزنٹ کریں. لیکن آپ کی جو ڈومین ہے، مطلب بہت گنے چنے ایسے جی، سائنٹسٹ ہیں. اگر آپ میری ماس کی بات کریں تو یس، اٹس انفارچونیٹ کہ اس فیلڈ کے پاکستان میں سائنٹسٹ بہت کم ہیں. میں جب ماس کی، میں نے تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹیز کی جو کانفرنسز ہیں ان میں اپنا کام پریزنٹ کیا.
لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور نہ خالی اپریشیٹ کیا بلکہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا، اور ابھی میرے ساتھ ایک بہت بڑا ریسرچ گروپ اکراس دا ورلڈ ہم مل کے کام کر رہے ہیں ان دی فیلڈ آف ماس اسپیکٹرومیٹری. تو یہ اس کا مجھے بڑا ایڈوانٹیج ملا کہ جو آپ نے بات کہی کہ جی آپ باہر جا کے پریزنٹ کرتے ہیں تو کیا فیڈ تو بیک وہاں پہ ہوتا تو ہے. نہیں ہے نا، وہاں پہ تو آپ جیسے جی سائنٹسٹ تو وہ جب ہمارا کام دیکھتے ہیں تو وہ اس لیے بہت انٹرسٹڈ ہے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ابھی بہت ساری ایسی ریسرچ ہیں جو ان ٹچ ہے، جن پہ کبھی کام نہیں کیا کہ جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے بات کروں فاسلز کی، تو پاکستان میں فاسلز میں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہوئی ہے. تو جو باہر کا سائنٹسٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی کولیبریشن کے ذریعے پاکستانی فاسلز پہ کام کیا جائے. پاکستان کی ایسے بہت سے جینوم میک اپ ہے جو ابھی ان ایکسپلور ہیں. تو یہ ریزن ہے کہ جب وہ آپ کے پاکستانی سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں ریلیونٹ فیلڈ میں تو وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. تو اس سائنٹیفک کولیبریشن کے ذریعے آپ اپنی اس ریسرچ کو پاکستان میں بھی اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور جو ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں ان سے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ویری نائس. تو مجھے آپ یہ بتائیں، کیونکہ اب ڈیفینیٹلی اب تو آپ خود بھی چیزوں کو سپروائز کر رہے ہیں، آپ نے کہا ایسے اسکالرز ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اب تو وہ راستے تو آپ نے کھول دیے ہیں. تو یو فیل لائک کہ اب جو ہے، کیونکہ اب بہت سارے لوگوں کو آگاہی بھی نہیں ہوتی کہ اسکوپ ہے نہیں ہے، جانا چاہیے، ہمیں ریسورسز ملیں گے، فنڈز ملیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کو رسک تو لینا پڑتا ہے. تو یو تھنک کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ اب بچے اس طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آپ ایک اسٹرگلر مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. ہم آج اس اسٹیج پر بھی ہم نے وی آر ناٹ ان کمفرٹ زون ایٹ آل. ہمارے جیسے جو پروفیسرس ہوتے ہیں وہ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، انجوائے دا لائف اینڈ یو نو، بٹ ہم ہمیشہ اسٹرائک کرتے ہیں نئے چیلنج کو. لیکن جو ایک نیا بچہ ہے، جو آج کا بچہ ہے، اس کے لیے فائنینشیل سیکیورٹی، اکنامک اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اور کسی حد تک صحیح بھی ہے. تو وہ اپنی فائنینشیل سیکیورٹی دیکھتا ہے. جاب اپارچونیٹیز انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈے بائی ڈے از گیٹنگ ڈاؤن. جو حالات ہیں اس میں بچہ اسٹیبل نہیں ہے. وہ کیونکہ جب آپ اتنی ایکسیلنس فیلڈ میں جب آپ پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس انٹرنیشنل اپارچونیٹیز بہت کھل جاتی ہیں. تو برین ڈرین بہت تیزی سے ہو رہا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بات بتائی، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ انسٹرومنٹ بہت مہنگا ہے. تو اس انسٹرومنٹ کی جو اویلیبلٹی ہے، دیکھیے ہم تو یہاں پہ جو ہمارا ادارہ ہے اٹس ایکچولی وی مینیجنگ دس ٹائپ آف انسٹرومنٹس تھرو ڈفرینٹ سورسز. ابھی ہم نے ریسنٹلی منسٹری آف فوڈ سیفٹی اینڈ سیکورٹی سے 900 ملین کا پروجیکٹ ون کیا، اور اس پروگرام کے تحت ہمارے ادارے میں 6 ماس انسٹرومنٹ آ رہے ہیں. ایک ماس انسٹرومنٹ کی جو کاسٹ ہوتی کم سے کم 8 کروڑ روپے ہے. تو آپ سوچیں کہ 8 کروڑ روپے کا ایک انسٹرومنٹ. تو یہ اتنی مہنگی جو انسٹرومنٹس کی کاسٹ ہے، یہ انفارچونیٹلی یونیورسٹیز کو فنڈ نہیں کیا جا رہا. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ایچ ای سی کا بجٹ کٹ کر دیا گیا ہے. تو ایسی سچویشن میں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آپ اپنے مین پاور کو کیسے سسٹین کریں گے. تو اٹس اے بگ کوسچن، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس بچے موجود ہیں جو اس طرح کی ٹریننگ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ان کو موافق موقع نہیں دیے گئے یا حالات نہیں دیے گئے تو شاید وہ آپ کے ملک میں نہ رہیں. ایسے بھی سائنٹسٹ ہیں جن کو سول ایوارڈز، آپ کو بھی تمغہ امتیاز بھی سے بھی نوازا گیا ہے. 3 سال پہلے کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ کن خدمات پہ آپ کو نوازا گیا؟ کیونکہ میں اگر آپ کا پروفائل اور چیزیں پڑھی تھی، ماشاءاللہ سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ ہر جگہ اپنے لحاظ سے، اپنے سائنٹیفکلی لحاظ سے بہت ماشاءاللہ اعلیٰ ہیں. جی انہوں نے جو مطلب مجھے جس بات کو سراہا، میری جس خدمت کو، وہ تھی پاکستان کے اندر ماس اسپیکٹرومیٹرک ریسرچ لیبارٹری کا قیام. پاکستان میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی. جی پاکستان میں مجھ سے پہلے جو انسٹرومنٹ ہے وہ ایک ٹریویل ورک کے لیے استعمال ہو رہا تھا، لیکن وہ جو ہارڈ کور ماس اسپیکٹرومیٹری ریسرچ ہے وہ نہیں تھی. تو جب میں آیا اور پھر میں نے مسلسل جب کام کیا اور اس فیلڈ میں اپنے پیپر پبلش کیے اور نئی فیلڈ کو اسٹیبلش کیا. جی تقریباً 280 سے زیادہ پیپر پبلش کر چکا ہوں میں. لیکن میرے پیپروں میں نے نمبر سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھا کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو. تو جو کوالٹی ہے وہ جس جرنل میں آپ پبلش کرتے ہیں اس کے امپیکٹ فیکٹر سے آتی ہے. تو اس چیز کا میں نے خیال رکھا کہ میں زیادہ تر پیپر بہت اچھے امپیکٹ فیکٹر میں پبلش ہوئے ہیں، اور میں نمبر پہ نہیں جاتا. میں چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ ان دا سائنٹیفک کمیونٹی کیا ہے، تو اس چیز پہ ہیں. تو 280 سے زیادہ پیپر پبلش کیے ہوئے ہیں میں نے، اور پھر
बेतहाशा लेक्चर्स में, उसमें शायद मैं काउंट भी नहीं किए कितने किए हुए हैं। यूएस पैटेंट है, फिर चैप्टर्स इन बुक है, बुक एडिटेड की, रिव्यू आर्टिकल्स हैं। तो ये पूरा एक साइंटिस्ट का डेकोरम होता है जो आपने मेंटेन करना होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने बताया कि अब थोड़ा सा कि 50 से ज़ायद कंट्रीज़ में आपकी लेक्चर्स के हवाले से ट्रैवलिंग रही है, तो अभी आने वाले दिनों में कौन सी कंट्री में आप जा रहे हैं जिसमें आपके लेक्चर्स हैं, जो आपकी रिसर्च के हवाले से, और आगे मज़ीद जो है क्या प्रोजेक्ट है जो डेफिनेटली ऐसे काम होंगे जो आपकी पाइपलाइन में होंगे? अच्छा देखिए, हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अभी जैसे मैं ईद से एक हफ़्ते पहले, बल्कि इसी महीने में लास्ट मंथ आई वुड से, कि मैं चाइना गया हुआ था, और फिर उसके बाद मैं आयरलैंड में था, डबलिन में। वो मैंने पहली बार अटेंड की, और शायद मुझे लगता है कि वो फॉरेंसिक साइंस की कॉन्फ्रेंस थी, फॉरेंसिक एकेडमी ऑफ साइंस ने की थी। तो आई वाज द ओनली पाकिस्तान हु एक्चुअली अटेंडेड उस पूरे फोरम में। तो मेरा फोकस ये है कि आप उन कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करें जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और वहाँ से कुछ पाकिस्तान के लिए ला सकें। तो वहाँ पे मैं जब गया, मैंने अपना काम प्रेजेंट किया, तो दे वर वेरी हैप्पी। हमने नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, और हमारा एक डीएनए फॉरेंसिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, तो उसके सिलसिले में कुछ बहुत सारी अपडेट्स मैं लेकर आया। आगे फ्यूचर में जो मैंने बताया कि जिस तरह मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक तो टॉप नॉच साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हों जिसमें हम करें। अभी हमारी टॉस की मीटिंग होने जा रही है ब्राज़ील में। यस, सो वेरी सून इट वुड बी आफ्टर 3 months or 4 months। तो वो एक बहुत मेगा गैदरिंग है ऑफ टॉस साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें इंशाल्लाह शिरकत का जस्ट नीड टू नो, ये आप कॉन्फ्रेंस तो आपने बड़ा लाइटर नोट पे कह दिया कि ट्रैवलिंग है, इसकी पूरी तो प्रिपरेशन होती होगी नहीं? यस, आपकी सबमिशन भी होनी है, थंब इम्प्रेशन भी लगना है, गैर ज़रूरी इंटरव्यू भी होना है, फिर आपने आना है और फिर आपने जाना है। तो इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। तो लेकिन अगर मैं चूँकि मोटिवेटेड होता हूँ कि अगर मैं ये नहीं करूँ तो शायद मैं इंटरनेशनल अपने इदारे को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी ना कर सकूँ। तो आपकी बात बहुत सही है। वी डोंट हैव एनी असिस्टेंट टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ वर्क। हमें खुद ने करना होता है, फॉर्म फिल करने से ले करके प्रोसेसिंग तक और ये सारा कुछ। लेकिन आपका मैसेज है कि लगे रहना चाहिए, जी जी जी, मैं इस मामले में बहुत डिटरमिन हूँ, और मैं यही मैसेज अपने स्टूडेंट को भी, मैसेज हमारे नाजरीन को भी आप दे सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। सब फील्ड की अहमियत है, आर्ट्स साइंस, जिसमें आपको लगता है आप में कुछ खास है, उस फील्ड को चूज़ करें, आखिर तक ले जाएं और उसमें एक्सीलेंस डेवलप करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको बताया है ना, इस पूरे प्रोसेस में शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, अनथक मेहनत। आप यकीन करें, जब ये करेंगे खुद ब खुद कामयाबी भी आएगी। पैसा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पैसा भी आएगा, लेकिन आपको इन तमाम मेहनत की कामयाबी के नतीजे में जो प्राउड और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो आपका गोल है। आप अपने लिए भी खिदमत करेंगे, अपने मुल्क के लिए भी करेंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छी और प्यारी बात की आखिर में, और वी विश यू गुड लक। आप इसी तरह से रिसर्च करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, कॉन्फ्रेंस में जाए, दुनिया घूमें, और लोगों को पता चलेगा कि हमारे मुल्क में कितने बेहतरीन ज़बरदस्त साइंटिस्ट मौजूद है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद गुलाम मुशर्रफ साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ। इसको कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो लोग अपनी विल में लगे रहते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं, खुदा भी यकीनन उन लोगों की मदद ज़रूर करता है। और आपने हिम्मत नहीं हारनी, और आपने कोई भी काम करना है बस दिल से करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला यकीनन आपको कामयाबी अता फरमाएगा। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।